ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کے پہچاننے میں بہت ماہر تھا۔ اس کی رعیت میں ایک بہروپیہ تھا جو اپنی شکل بدل کر لوگوں کے سامنے آتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اس بہروپیہ سے شرط لگایا کہ اگر تم نے مجھے دھوکہ کیا اور اپنی شکل کو بدل کر دیا اور میں نے تمہیں نہیں پہچانا تو میں آپ کو 200 سونے کے سکے انعام دوں گا، اور اگر مجھے دھوکہ نہ کیا تو پھر موت کی سزا دوں گا۔ تو اس بہروپیہ نے شرط قبول کر لی۔ اب کبھی وہ کسی ایک شخص کے لباس میں آ رہا ہے اور کبھی دوسرے شخص کے لباس میں، لیکن بادشاہ جب بھی اس کو دیکھتا ہے تو اسے پہچانتا ہے۔ بہت کوشش کی اس نے لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ میرے مرنے کا وقت آیا ہے، تو وہ بھاگ گیا۔ بہت عرصہ ہوا لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ اب ایک دن کوئی مسافر ایک جنگل میں جا رہا تھا کہ اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، تو وہ اس کے پاس گیا اور اس سے بیٹھ گیا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا ایک بزرگ انسان ہے۔ تو مسافر نے بزرگ سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ تو بزرگ نے مسافر کے لیے دعا کی۔ جب وہ مسافر واپس آیا تو اس کی دعا قبول ہوئی۔ تو اس مسافر نے یہ بات مشہور کی کہ فلاں جنگل میں ایک بزرگ ہے جس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو لوگ اس کے پاس جانے لگے اور سب کی دعائیں قبول ہونے لگی۔ اب بادشاہ کو کسی نے خبر دی کہ فلاں جنگل میں ایک بزرگ ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو بادشاہ اس کے پاس گئے اور بہت عطیات اور سونے کے سکے اپنے ساتھ لے گئے۔ تو جب ان تحفوں کو بزرگ کے سامنے رکھے تو اس نے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا، جس کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ اور چلے جاؤ، مجھے اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل مت کرو۔ معزز سامعین، بادشاہ نے دعا کی درخواست کی تو اس نے دعا کر لی اور بادشاہ واپس آنے کے لیے کھڑا ہوا۔ تو پیچھے سے بزرگ نے آواز کیا کہ او بادشاہ، نکالو 200 سونے کے سکے۔ بادشاہ نے کہا، کس چیز کے سکے؟ تو اس نے کہا کہ شرط لگانے کے سکے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بہروپیہ ہے، لیکن بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم نے اتنے زیادہ عطیات قبول نہیں کی اور صرف 200 سکوں کے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ تو بہروپیہ نے اسے کہا کہ میں نے اسے قبول اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ بزرگوں کے دامن پر داغ لگانا تھا، اور باقی رہی بات 200 سکوں کی تو وہ بھی اب میں نہیں لے رہا آپ سے، کیونکہ مجھے ایک ایسا خزانہ ملا ہے جو بہت سے سکوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے، اور وہ خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں وہ بادشاہ کون تھا
وہ اورنگزیب بادشاہ تھا جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں رہ کر راہ راست پر آیا تھا۔ نتیجہ نمبر 1، لوگ بہت جلد دھوکہ کھاتے ہیں سفید داڑھی، سفید کپڑا اور سفید پگڑی کو دیکھ کر، جس طرح بادشاہ نے دھوکہ کھایا۔ نتیجہ نمبر 2، بزرگوں کے عمل کا نقل کرنا اکثر لوگوں کو راہ راست پر لے آتی ہے، جس طرح بہروپیہ کو راہ راست پر لایا۔ معزز سامعین، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہت اچھی تاریخ اور واقعات ہیں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے۔ والسلام۔